ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سردیوں کا آغاز تھا اور کراچی شہر میں کوئٹہ کی طرف سے آنے والی سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ جہاں سب لوگ اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہاں وہ ساحل سمندر کے کنارے کھڑا ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ کیوں مار رہے ہو؟ جانے دو، مت مارو میرے ماما بابا کو، وہ بچہ روتے پیٹتے کہہ رہا تھا، مگر ان لوگوں پر اس کی چیخو پکار کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آفندی، تو ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا نا؟ اب دیکھ، اس کام میں ہم تیرے بیٹے کو استعمال کریں گے۔ ہاں ہاں، ایک آدمی نے بے ہنگم طریقے سے ہنستے ہوئے کہا۔ بچہ ایک پل کو ان لوگوں کی بات سن کر سہم گیا تھا، مگر ان لوگوں کی آپسی گفتگو دیکھ کر وہ قریب موجود گھنے درخت پر چڑھ گیا۔ کہاں گیا وہ لڑکا؟ ڈھونڈو اسے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ جلدی ڈھونڈو اس کو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ وہ آدمی غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے بولا۔ موبائل کی بیل نے اس کی سوچوں میں ارتعاش پیدا کیا۔ ہیلو، فون اٹھاتے اس نے بولا، مگر دوسری جانب کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کینٹین میں آ کر بیٹھی تھی۔ آج تو سر نے لگتا ہے قسم کھائی ہوئی تھی کہ سارا چیپٹر پڑھا دینا ہے۔ اس کی ایک دوست ہانیہ نے کہا، شکر ہے کہ لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، ورنہ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس کی دوسری دوست نے منہ میں لیز رکھتے ہوئے کہا، ہاں تمہیں تو ہر وقت کھانے کی پڑی ہوتی ہے موٹی۔ اس نے اپنی دوست سمین کو ہنستے ہوئے بولا، جو اس وقت کھانے میں مصروف تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے آنو، اسے کھانے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ہنا نے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیسی دوستیں ہو تم لوگ، اب میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گی۔ سمین نے روٹھتے ہوئے کہا، ہائے میرے بیبی کو برا لگا۔ ہی ہانی نے سمین کو بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے کہا، جس پر سمین سمیت ان سب کی ہنسی کینٹین میں گونجی۔ اچھا اب جلدی کرو، میم انم کا لیکچر شروع ہونے والا ہے۔ انو نے اپنی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ سب کلاس لینے کے لیے اپنی کتابیں اٹھانے لگی۔ ہم آج رات سامان دبئی نہیں بھیج سکتے، ان لوگوں کی ہم پر کڑی نظر ہے، آدمی نے اپنے سامنے موجود دوسرے آدمی سے کہا۔ مگر سرکار، شیخ کو تو آپ نے آج رات تک کا بولا تھا، اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے اپنے سرکار کو کہا، جو غصے میں ادھر ادھر کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ شیخ سے میں بات کر لوں گا، تم جا کر اپنا کام کرو، اس کے سرکار نے غصے میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ اس سے بولو جلدی یہاں پہنچے۔ میجر جنرل نے اپنے سامنے کھڑے کمانڈر حذیفہ سے کہا۔ سر، میں نے اسے فون کر دیا ہے اور ساری صورتحال سے بھی آگاہی دے دی ہے، کمانڈر حذیفہ نے جنرل کو بتایا، اور وہ دونوں بیسمنٹ میں موجود میٹنگ روم کی جانب چل پڑے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر جنرل نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ فوجی وردی میں کھڑا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں لال ہو رہی تھیں، ہلکے بھورے بال بیچ کی مانگ نکار کر سلیقے سے کنگھی کیے۔ وردی کی ہاف سلیوز ہونے کی وجہ سے اس کی کسرتی بازو نظر آ رہے تھے۔ اس کی گندمی رنگت پر یہ خاکی وردی بہت جچ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ جنرل کو سلیوٹ کیا اور اونچی آواز میں سلام کرتا ہائم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے ہم، ہائم نے اس کے بیٹھتے ہی سرگوشی میں پوچھا۔ کہیں نہیں، فون سنتے ہی فوراً آ گیا۔ اس نے ہائم کو اپنی طرف گھورتے دیکھا تو گویا ہوا، اب تو آ گیا ہوں نا، اب کیا مسئلہ ہے؟ اس کا انداز کافی جھنجھلاہٹ والا تھا۔ عمران اور اس کے آدمیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم ان کی طاق میں ہیں۔ جو سامان ان لوگوں نے کل دبئی بھیجنا تھا وہ نہیں بھیج رہے۔ میجر جنرل حمدان صاحب نے ان کو ارجنٹ میٹنگ کی وجہ بتائی۔ اب ہمیں اس کے اگلے قدم تک بہت محتاط رہنا ہوگا۔ وہ جلد ہی سامان دبئی کے لیے روانہ کرے گا۔ جنرل صاحب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا،
لیکن میں اب اور انتظار نہیں کروں گا. اس شخص کو اس کے انجام تک میں خود پہنچ جاؤں گا. جنرل کی بات پر وہ ایک دم طیش سے بولا تھا. سب نے اسے دیکھا جو اچانک غصے میں بولا تھا. اس کی بھوری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. کمانڈر، ہمیں بہت محتاط رہ کر یہ کام کرنا ہے. اس طرح غصے سے ہمیں صرف نقصان ہوگا. جنرل نے اس کو سمجھاتے کہا جو اپنے غصے میں سب کچھ تباہ کرنے کو تیار تھا. اوکے سر. جنرل کی بات سن کر اس نے لب بھینچتے ہوئے کہا. کھڑکی میں کھڑی آسمان پر نظریں جمائے نہ جانے وہ کہاں گم تھی. ہوا میں خنکی ہونے کی وجہ سے لاہور کی راتیں دن کی بدولت زیادہ ٹھنڈی تھیں. ہوا سے اس کی بالوں کی لٹیں بار بار اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں، مگر وہ تو جیسے تاروں بھرے آسمان میں کیا تلاش کر رہی تھی. بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو اور ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ٹھنڈ لگ جائے گی. بی جان نے اس کے کمرے میں روشنی دیکھی تو اس کے کمرے میں آ گئی اور اسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھ کر تفتیش سے پوچھا. بی جان کی آواز پر وہ چونکی، پھر مڑ کر انہیں دیکھا جو اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی. اس سال بھی وہ نہیں آیا بی جان. اس نے بی جان کی گود میں سر رکھ کر کہا. تم جانتی تو ہو بچپن سے وہ کتنا ضدی ہے. جب تک اس کا اپنے باپ سے کیا وعدہ پورا نہیں ہوگا وہ سکون کا سانس تک نہیں لے گا. بی جان نے پری کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے افسردگی سے کہا. اب تم سو جاؤ اور اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو. بی جان نے پری کے اوپر کمبل ڈالا اور لائٹ آف کرتی کمرے سے چلی گئی. انفال ڈرائیور کے انتظار میں کھڑی تھی. ہنا آج چھٹی پر تھی اور ہانیہ اور سمین کو لینے آئی تو وہ چلی گئی. ابھی وہ واپس یونی کے اندر جانے لگی کہ ایک گاڑی یونی کے گیٹ پر روکی. اس نے حیرانی سے کار میں موجود افراد کو دیکھا. اب کیا ایسے ہی منہ کھولے کھڑی رہو گی یا گاڑی میں بیٹھو گی بھی؟ ہائم نے انو کو اس طرح شاکڈ ہو کر منہ کھولے دیکھا تو ہلکا سا مسکرا کر بولا. بھائی، آپ کب آئے؟ پتہ ہے میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی. انو نے اس کی گاڑی سے نکلنے پر اس کے گلے لگتے کہا. اچھا اب زیادہ مسکے نہ لگاؤ اور چلو پیچھے بیٹھو، مباسل کو بھی ڈراپ کرنا ہے. ہائم نے انفال کے سر پر آہستہ سے چپت لگاتے کہا. انفال مباسل کا نام سن کر اپنی بے اختیاری پر کچھ شرمندہ ہو کر گاڑی میں بیٹھی. السلام علیکم. مباسل نے ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا. ہائم نے انفال کی بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کی. انفال جو ہائم سے باتیں کرتے کب سے مباسل کو دیکھ رہی تھی جو ونڈ سکرین سے باہر نظریں جمائے ہوئے تھا. بھائی، کیا فوج کے لوگ مسکراتے نہیں ہیں؟ انفال نے مباسل پر چوٹ کی تھی اور وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کیونکہ انفال کی باتوں کا جواب ہائم ہنستے ہوئے ہی دے رہا تھا. تمہیں کس نے بولا یہ؟ اور میں تو کب سے تمہارے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دے رہا ہوں. ہائم نے اس کے اس طرح اچانک سوال پر چونک کر کہا. نہیں، کسی نے نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی. انفال نے اس کی بات پر گھبرا کر کہا. ہائم نے ایک بیکری کے سامنے گاڑی روکی اور اتر کر بیکری میں چلا گیا. ہائم کے جانے کے بعد اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو ونڈ سکرین سے باہر دیکھ رہا تھا. آپ اتنا روڈ کیوں رہتے ہیں؟ مطلب ہر وقت آپ کے چہرے پر اتنی سنجیدگی رہتی ہے؟ بہت ہمت کر کے اس نے اپنے دل میں اٹھتے سوال کو پوچھ ڈالا. اس نے بیک ویو مرر سے پیچھے بیٹھی لڑکی کو دیکھا. آپ کو ایسا کیوں لگا؟ مباسل نے سرد مہری سے کہا. کیا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ سوال کیوں کیا. ہاں. جواب کچھ سیکنڈ بعد آیا. اس کے ہاں کہنے پر انفال کے اندر کچھ ٹوٹا تھا. رخ موڑ کر وہ باہر بیکری کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے ہائم اب کچھ شاپرز پکڑے آ رہا تھا. یہ لو تمہاری چیزیں. ہائم نے گاڑی میں بیٹھتے سامان اس کو دیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا. جب اس کا ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل بجا. بیک ویو مرر سے مباسل نے ایک نظر اسے دیکھا جو لیلن کے پرنٹڈ سوٹ میں دوپٹہ گلے میں سٹالر کی طرح لیے ہوئے تھی. سفید رنگت، کھڑی ناک، انابی لب، گھنے کالے بال
और भूरी आंखें जो उसकी बात सुनकर उदास नजर आ रही थीं। अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस करते उसने सर उठाकर मिरर में देखा। एक पल को दोनों भूरी आंखें मिली। मुबासिल ने फौरन अपनी नजरों का रुख मोड़ना चाहा, जाने वो उन आंखों में देख नहीं सका। हमें अभी वापस जाना है, हाइम ने फोन बंद करते मुबासिल को कहा। ठीक है, उसने बोला। इनफाल को घर ड्रॉप करके वापस चले गए। ये सारा सामान आज रात कराची पोर्ट से दुबई भेजना है और ध्यान रहे किसी को भी इसका पता ना चले। वो अपने सामने खड़े आदमियों से बोला। सरकार, अगर फिर वो लोग हम तक पहुंच गए तो? एक आदमी ने डरते डरते कहा। नहीं पहुंचेंगे, आज रात ये सब दुबई भेजना लाजमी है, वरना शेख हमें नहीं छोड़ेगा। अब तुम लोग दफा हो और काम मुकम्मल करो। जाओ, इमरान ने अपनी बात मुकम्मल करते आखिर में गुस्से से उन आदमियों को कहा। नौजवानों, आज की रात हमारे लिए बहुत ख़ास है। आज हम उस इमरान को रंगे हाथों पकड़ेंगे। जनरल ने अपने सामने मौजूद फौजी जवानों से कहा। कराची पोर्ट से आज मंशियात और स्मगलिंग का सामान दुबई जाएगा और उससे पहले हमें उन लोगों को पकड़ना है। उन्होंने तमाम जवानों को ब्रीफ करते हुए कहा। कमांडोज उस्मान, हादी, कामरान, आप लोग पीछे से फौजी जवानों के साथ हमला करेंगे। मुबासिल, हाइम, अवैस, आप लोग आगे से जाएंगे और हुज़ैफा, अदील जवानों के साथ बाहर नज़र रखेंगे। जनरल हमदान साहब ने उनको उनकी पोजीशन के बारे में बताया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबने एक ज़बान होकर नारा लगाया और बाहर की तरफ बढ़े, जहां उनकी गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। दादा जान, बस अब आप उसे वापस बुलाएं। इतने साल कैसे कोई अपनों से दूर रहता है? वो उमैर साहब को चाय देने आई थी। उन्हें फारिग देखकर उसने खफगी से कहा। वो नहीं आएगा जब तक अपने वालिदैन से किया अहद ना पूरा हो जाए। उन्होंने सर दाह भरते बोला। वो खुद चाहते थे कि अब वो वापस आ जाए। क्या हमसे मिलने भी नहीं आ सकता वो? मैं जानती हूँ ये वादा पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन कम से कम वो हर महीने ना सही साल में 1-2 बार आ जाए। परीसा के चेहरे पर खफगी साफ जाहिर हो रही थी। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं बात करूँगा उससे। उन्होंने परी को अपने साथ लगाते दिलासा दिया, क्योंकि वो जानते थे वो उनकी एक नहीं सुनेगा। जल्दी सब कंटेनर में लोड करो, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए, वो आदमी गुस्से और परेशानी से बोला। अभी वो सामान लोड कर रहे थे कि सामने से एक गोली उड़ती हुई एक आदमी के पाँव में लगी और उसकी चीख बुलंद हुई। हैंड्स अप, खुद को और सामान को हमारे हवाले कर दो। भागने की कोशिश ना करना, वरना मारे जाओगे। तुम लोग चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। एक कमांडर ने आगे आते हुए उन आदमियों को वार्निंग दी। हाँ, हम ये तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। हमें अंदाज़ा था कि तुम लोग यहाँ ज़रूर आओगे, उनमें से एक आदमी ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा। गोली की आवाज़ गूंजी और उस आदमी के बाजू को चीरती हुई निकली। गोली चलने पर वो आदमी वहाँ से भागने लगे, जब चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ें आने लगीं। सब बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। अब मैं शेख को क्या जवाब दूं कि किन निकम्मे आदमियों को मैंने ये काम दिया जो उन फौजियों की नज़रों से ना बच सके। इमरान ने उस जख्मी आदमी को देखकर फिंकारा। उन लोगों ने सब स्मगलिंग का सामान कब्जे में ले लिया और सब बच्चों और लड़कियों को भी बाजियाब करवा लिया। एक और आदमी ने डरते हुए अपने सरकार को बताया, जो गुस्से और तैश में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। दफा हो जाओ, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अब मैं खुद कुछ करूंगा, वो एक बार फिर फिंकारते हुए बोला। वो चारों योनी के ग्राउंड में बैठी थी। समीन और हानी एक नावल पढ़ने में मसरूफ़ थीं और हिना इंग्लिश के नोट्स बना रही थी, जबकि वो न जाने किधर खोई हुई थी। अनु यार, इस तरह मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? हिना ने उससे पूछा। वो कब से अनफाल को परेशान देख रही थी। हिना के सवाल पर वो ख्यालों से बाहर निकली। मुबासिल, कल भाई मुझे लेने आए थे और साथ वो भी था। उसने अपनी परेशानी जाहिर की। ओह,
उन तीनों ने उसको देखते मायनी खेजी से कहा, फिर तुमने उससे बात की? समीन ने उसे छेड़ा। हाँ, कुछ सोचकर वो बोली। वाह भाई, अच्छा क्या बात की? हानि ने उसके हाँ बोलने पर पूछा। यही कि वो ऐसा क्यों है, कहीं उसे किसी से मोहब्बत तो नहीं? अनफाल ने थोड़ा झिझक कर बताया। फिर? वो तीनों एक साथ बोली। उसने कहा, हाँ। ये बताते हुए ना जाने क्यों उसकी आवाज भर आई। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या पता उसने सिर्फ तुम्हें टालने के लिए बोला हो। हिना ने उसे समझाया था। वो अपनी दोस्त को इस तरह दुखी नहीं देख सकती थी। हिना की बात सुनकर वो सिर्फ सर हिला कर रह गई, क्योंकि अब वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उन लोगों ने स्मगलशुदा माल और बाजियाब करवाए हुए बच्चों और लड़कियों को हुकूमत के हवाले कर दिया। शाबाश जवानों, अब बस हमें इमरान को पकड़ना है, क्योंकि अब वो चैन से नहीं बैठेगा। मेजर ने सबको शाबाश देते हुए कहा। हमें इंतजार करना होगा, अब बहुत जल्द वो दोबारा सामान भेजेगा और अब की बार हम उसके अड्डे पर हमला करेंगे। जनरल ने कहा, इंशाल्लाह इस बार हम उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। उसने कहा, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सबने एक ज़बान होकर नारा लगाया। वो दोनों अपने अपार्टमेंट में बैठे काम कर रहे थे। हाइम कॉफ़ी बनाकर लाया तो उसे देखा जो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। कहाँ खोए हुए हो? मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ और तुम तो पता नहीं किधर खोए हुए हो। हाइम ने उसे कहा, जो सोचों में गुम था। नहीं, कहीं नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। उसने गड़बड़ाते हुए बोला, जब से तुमने आर्मी ज्वाइन की है तुम सिर्फ कोई 5 या 6 बार अपने घर गए हो, और जब से इमरान का केस शुरू हुआ है तुम घर जाना तो दूर, फ़ोन भी नहीं करते। हाइम ने तशवीश से पूछा। मैं जब तक अपने वालिदैन से किया अहद ना पूरा कर लूं घर नहीं जाऊंगा। उसने सामने दीवार को घूरते हुए कहा। तुम मुझे भी नहीं बताओगे कि क्या हुआ था? हाइम खफकी से बोला। क्या करोगे जानकर? उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। 6 साल पहले उसने आर्मी ज्वाइन की थी और सिर्फ हाइम से दोस्ती थी, जिसमें ज्यादा हाथ हाइम का ही था। हम लोग शहर में रहते थे, दादा और दादी गांव में रहते थे। मैं 10 साल का था। हम गांव जा रहे थे। मेरी बहन महीना पहले ही दादा के साथ गांव चली गई थी। गांव लाहौर से 2-3 घंटे दूर था। अभी हम लोगों को 1 घंटा हुआ था जब फायरिंग की आवाज़ आई और हमारी गाड़ी लड़खड़ाई थी। बाबा ने फौरन ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। वो सांस लेने के लिए रुका। नजरें अपने हाथों पर जमाए उसने दोबारा बोलना शुरू किया। कुछ आदमी हमारी गाड़ी को घेरे खड़े थे। एक आदमी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाबा को बाहर निकाला। हमें वो डाकू लगे थे। फिर उन लोगों ने मामा और मुझे बाहर निकाला। तुमने मेरे साथ काम करने से मना करके खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब देख मैं क्या करता हूं। हा हा हा। एक आदमी ने अजीब तरीके से हंसते हुए मेरे बाबा को बोला था। इमरान जाने दो हमें, बाबा ने उस आदमी से कहा। उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरे मामा बाबा को कत्ल कर दिया। मेरे रोने पीटने का उन पर कुछ असर नहीं हुआ था। ये बताते उसकी आंखें जब्त से लाल हो गई थीं। मैं उन लोगों की नज़रों से बचकर करीब मौजूद घने दरख्त पर छुप गया। तू हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था ना? अब देख, इस काम में हम तेरे बेटे को इस्तेमाल करेंगे। हा हा हा। वो आदमी इमरान था, जो मेरे बाबा की लाश के करीब बैठा बेहंगम तरीके से हंसता बोला था। उसकी बात सुनकर मैं सहम गया और अल्लाह से मदद की दुआ करने लगा। वो और उसके आदमी मुझे ढूंढ रहे थे कि सामने से एक पुलिस मोबाइल जो वहां गर्दिश कर रही थी पहुंच गई और उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये सब देखकर मुझे हौसला हुआ और अपने बाबा मामा की लाश के पास आ गया। बेटा हमें बताओ क्या हुआ आपके साथ? एक पुलिस वाला मेरे पास आकर बोला तो मैंने रोते हुए सब कुछ बता दिया। पुलिस वालों ने मुझसे घर का नंबर मांगा
اور ڈیڈ باڈیز ہمارے گھر پہنچا دی گئیں۔ ہمارے گھر کوہرام مچ گیا۔ میری بہن جو ماں باپ کا انتظار کر رہی تھی، ان کی لاشوں کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ ماما بابا کی ڈیتھ کے بعد مجھے اور میری بہن کو دادا اور دادی دوسرے شہر لے گئے۔ میرے دادا اور دادی نے ہم دونوں بہن بھائی کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ایک بار میں نے دادا سے پوچھا کہ ماما بابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ کیوں سب لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ تو دادا نے کہا، بیٹا، ہم زندگی جیتے ہیں لیکن صرف مرنے کے لیے۔ یہ دنیا فانی ہے، کوئی یہاں ساری عمر نہیں رہتا۔ ایک دن سب نے جانا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے علاوہ کسی نہ کسی نیک کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دن میں نے عہد کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ اس ظالم انسان سے ضرور لوں گا، تاکہ وہ دوبارہ کسی بچے کے سر سے ماں باپ کا سایہ نہ چھینے۔ کیونکہ عمران اپنے سورسز ہونے کی وجہ سے جیل سے باہر آ گیا تھا، میں نے اس دن اپنے بابا سے یہ عہد کیا کہ میں ان کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ حائم نے اسے دیکھا، جس کی آواز رند گئی تھی، مگر وہ کمال ضبط سے آنسو روکے ہوئے تھا۔ مباسل نے اپنی بات ختم کر کے حائم کی طرف دیکھا۔ حائم کی آنکھوں میں اس کی بات سن کر نمی آ گئی۔ وہ اٹھا اور مباسل کو گلے لگاتے بولا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تمہیں تمہارا عہد پورا کرنے کی ہمت دے، آمین۔ 2 ماہ بعد وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی جب ڈرائیور نے اچانک گاڑی روکی۔ سڑک تقریباً سنسان تھی۔ بھائی، گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میڈم، شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے، ڈرائیور گاڑی چیک کرتے بولا۔ ابھی کچھ منٹ گزرے تھے، اس نے بابا کو فون کر کے دوسری گاڑی بھیجنے کا بول دیا تھا۔ تبھی ایک کیری ڈبہ وہاں آ کر رکا اور چند نقاب پوش آدمی اس میں سے نکلے۔ گاڑی کا دروازہ کھول ورنہ ہم تجھے مار دیں گے، ایک نقاب پوش آدمی نے ڈرائیور سے کہا۔ یہ سن کر پیچھے بیٹھی انفال ڈر گئی تھی۔ کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر صحیح معنوں میں اسے زمین اپنے پاؤں سے نکلتی محسوس ہوئی۔ کون لوگ ہو تم اور کیوں دروازہ کھولیں ہم؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ اے لڑکی، تو اپنی زبان بند کر اور چپ چاپ گاڑی سے اتر، ایک آدمی نے غصے میں اسے بولا۔ جب ڈرائیور نے دروازہ نہیں کھولا تو ایک آدمی نے گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا۔ اب اگر دروازہ نہ کھولا تو یہ گولی تیرے بھیجے میں اتاروں گا، وہ آدمی تیش میں ڈرائیور سے بولا۔ اس کی دھمکی دینے پر ڈرائیور اور اس کی روح کانپ گئی۔ بھائی، اب دروازہ کھول دیں ورنہ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، انفال نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے کی دیر تھی، ان آدمیوں نے ڈرائیور کو گلے میں انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا اور انفال کے منہ پر رومال رکھ کر اس کی آواز بند کی جو چیخنے لگی تھی، اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ وہ سب لوگ آج ایک بار پھر عمران کو پکڑنے کا لائحہ عمل طے کر رہے تھے جب کسی کا موبائل رنگ ہوا۔ حائم نے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی اور دماغ کی رگیں تن گئیں۔ سب نے اس کے بدلتے انداز کو دیکھا۔ سب خیریت ہے جوان؟ جنرل نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ عمران اب اپنی حدیں پار کر رہا ہے۔ اس نے میری بہن کو اغوا کیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، حائم نے غصے کے عالم میں کہا، اور مباسل کو یہ سن کر جھٹکا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خفا بیٹھی لڑکی کا سراپا لہرایا۔ ہم آج رات ہی اس کے اڈے پر حملہ کریں گے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ یہ ایک اندھیرا کمرہ تھا جہاں اسے لایا گیا۔ اس کمرے میں اس کے علاوہ اور بھی لڑکیاں تھیں جن کے منہ کو رومال سے باندھا گیا تھا اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھے ہوئے تھے۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تھا، اسے اپنے سر میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے اسے وقت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس مسلسل روئے جا رہی تھی اور اللہ سے مدد کی دعا کر رہی تھی۔
ہم آج رات لڑکیاں اور منشیات دبئی کے لیے روانہ کر دیں گے۔ وہ موبائل پر بات کرتے ہوئے بولا۔ اس بار سب صحیح سلامت دبئی پہنچے گا۔ بہت خاص آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ بولا، اس بار تم لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب میں بتاؤں گا کہ عمران کیا چیز ہے۔ عمران نے فون بند کرتے ہوئے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ اوپر بیٹھی ذات اس سے زیادہ طاقت والی ہے۔ اب وقت تھا کہ جب اللہ اس کی رسی کھینچنے والا تھا۔ ہم آگے کے دروازے سے جائیں گے۔ ہادی اور اویس پیچھے کی جانب جوانوں کو لے کر اندر جائیں گے۔ ہم نے چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا ہے۔ میجر نے ان کو پوزیشن سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں اندر کی جانب بڑھ رہے تھے جب اس کی نظر ایک لکڑی کے دروازے پر پڑی جسے باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ وہ 2 جوانوں کو لے کر اس دروازے کی طرف بڑھا اور تالے کو بغیر آواز پیدا کیے توڑ ڈالا۔ دروازہ کھلنے پر جو منظر اسے دکھا وہ اس کا خون کھولا گیا۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ بال پونی سے نکل کر اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ منہ کو رومال اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اور بھی لڑکیاں تھیں جن کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ انفال کے احساسات کے بارے میں جانتا تھا مگر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، مگر آج اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بندے ہاتھ کھولے اور جوانوں کو بھی باقی لڑکیوں کو کھولنے اور باحفاظت باہر نکالنے کا کہتے انفال کے منہ پر بندھا رومال کھولا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ جب انفال نے اپنی بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا، چلو اٹھو، ہمیں یہاں سے جلد نکلنا ہے۔ اس نے انفال کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا، چلو شاباش۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے کہا۔ انفال نے تھوڑا جھجک کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ باقی لڑکیوں کو پیچھے کے دروازے سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ابھی وہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے جب گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس طرف مباسل نے ایک طرف اشارہ کرتے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ پیچھے کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک گولی مباسل کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ اس نے انفال کو اپنے پیچھے کیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بہت جلدی ہے یہاں سے بھاگنے کی، وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا۔ انفال ان سب سے بے خبر اس کے بازو سے نکلنے والے خون کو دیکھ رہی تھی۔ تم عمران، تجھے تو میں اپنے ہاتھوں سے مارنے کا خواہش مند ہوں۔ اپنے بابا سے کیا عہد آج پورا ہوگا۔ مباسل نے سامنے کھڑے عمران کو غصے میں دیکھتے کہا۔ کون ہو تم؟ عمران کچھ شک سے بولا۔ وہی جس کے ماں باپ کو تم نے بے دردی سے قتل کیا، صرف اس لیے کہ میرے بابا نے تمہارے ساتھ اس گندے کام میں ساتھ نہیں دیا، وہ تیش سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا جو سامنے والے کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تم فاروق آفندی کے بیٹے ہو؟ عمران کے چہرے پر ایک رنگ آ اور جا رہا تھا۔ واہ، تو تمہیں یاد ہے، تو یہ بھی یاد ہوگا کہ کس بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اب تمہاری باری، تمہارا کھیل اب ختم عمران، مباسل نے غصے میں چیختے ہوئے کہا۔ پیچھے کھڑی انفال کو ایک طرف اشارہ کرتے باہر جانے کا بول کر دوبارہ عمران کی طرف بڑھا۔ تم بھی اپنے ماں باپ کی طرح آج میرے ہاتھوں قتل ہو گئے، عمران نے غصے میں پھنکارتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن سے دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے ہنسا۔ مباسل نے اس کی ناظروں کے تعاقب میں دیکھا اور ایک پل کو اسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کے دل کو دبوچ لیا ہو۔ ایک آدمی انفال کے ماتھے پر گن رکھے ہوئے تھا۔ اگر اس لڑکی کی زندگی چاہتے ہو تو اپنی گن نیچے رکھو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، عمران نے ساکت کھڑے مباسل کو کہا۔ آج اس کا اپنے باپ سے کیا عہد پورا ہوا تھا۔ جس انتقام کی آگ میں وہ جھلس رہا تھا وہ آگ اسے مسلسل جھلسا گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ اپنا سامان ایک بیگ میں رکھ رہا تھا
اور حائم سامنے صوفے پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا جب مباسل نے اسے مخاطب کیا۔ انفال اب کیسی ہے؟ اس نے تھوڑا جھجک کر حائم سے انفال کے بارے میں پوچھا، جو اس واقعے کے بعد کافی ڈر گئی تھی۔ ابھی بھی اکثر ڈر جاتی ہے۔ ماما، بابا اور ہیرا اسے واپس نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے سوال کرنے پر حائم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور پھر انفال کی حالت بتائی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اسے بیڈ کے کنارے بیٹھتے جیسے لفظوں کا چناؤ کیا۔ ہاں بولو۔ حائم اس کے انداز پر چونکا۔ میں انفال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات مکمل کر کے سینے میں دبی سانس ہوا کے حوالے کرتے حائم کو دیکھا۔ حائم کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ وہ حائم کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ اٹھ کر بیگ میں سامان رکھنے لگا۔ میں گھر والوں اور انفال سے پوچھے بغیر تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ حائم نے مشکوک طریقے سے کہا۔ ہاں، ایک کام ادھورا رہ گیا تھا، وہی کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہہ کر بیگ بند کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد وہ مسکرایا تھا اور حائم نے دل ہی دل میں اس کے ایسے ہی مسکرانے کی دعا کی تھی۔ بی جان، میں کہہ رہی ہوں جب تک وہ نہیں آئے گا آپ ان رشتے والوں کو ہاں نہیں بولیں گی۔ بی جان اور پریسا صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب بی جان کی بات سن کر اس نے بی جان کو اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو پھر بی جان، آپ ابھی ان لوگوں کو ہاں بول دیں۔ اس نے پیچھے سے آگے بی جان کے گرد بازو حائل کر کے شوخیہ انداز میں کہا، کیا ہو گیا؟ میں ہی ہوں، میرا بھوت نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پری کو چونٹی کاٹی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اسے دیکھا جو بی جان کے گلے لگے ان کے شکوے دور کر رہا تھا۔ تم کتنے بدتمیز ہو مباسل۔ بندہ سال میں ایک بار گھر آ جائے، نہیں تو ہر ہفتے فون ہی کر لے، لیکن نہیں، تمہیں تو صرف اپنی پرواہ ہے۔ پریسا نے اس کے کان کھینچتے ہوئے تھوڑا غصہ کرتی بولی تو آخر میں آواز رند گئی تو مباسل کو لگا شاید اس نے بہت غلط کیا۔ کم از کم وہ ہر مہینے فون کر کے اپنی خیر خیریت کی خبر ان کو دیتا رہتا۔ دادا کہاں ہیں؟ آج تو سنڈے ہے، وہ گھر میں نہیں ہے کیا؟ پری کو چپ کراتے اس نے بی جان سے کہا، ہاں مارکیٹ تک گئے ہیں، تو منہ ہاتھ دھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بی جان نے اسے بتاتے ہوئے اس کو فریش ہونے کا بولتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اچھا، اب ناراض تو نہ ہو، اب تو آ گیا ہوں نا، ویسے ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ مباسل نے پری کی ناراضگی ختم کرتے کہا، کہیں تم نے شادی تو نہیں کر لی؟ پری نے مشکوک طریقے سے پوچھنے پر مباسل نے کہا لگایا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر پریسا نے اس کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ وہ ویکینڈ پر گھر آیا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے انفال سے بات کرنے کا تھا، مگر آسیہ بیگم نے بتایا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہے، تو وہ حیدر صاحب کے کمرے میں آیا۔ ماما، پاپا، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اجازت لیتے وہ کمرے میں آیا۔ حیدر صاحب بک کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے اور آسیہ بیگم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ حیدر صاحب نے کتاب سائڈ پر رکھتے نرمی سے کہا۔ آپ لوگ مباسل کو تو جانتے ہی ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو انفال کے سلسلے میں بھیجنا چاہتا ہے۔ حائم نے تمہید باندھ کر بات شروع کی۔ ملا ہوں میں اسے، کافی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، لیکن انفال کی رائے کے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حیدر صاحب نے کہا۔ حائم خود بھی انفال کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ ابھی وہ لوگ بات کر رہے تھے جب انفال روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کب آئے؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے سلام کیا اور پھر حائم سے پوچھا۔ حائم نے اپنی بہن کو دیکھا جو اس واقعے کے بعد سے کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں دوپہر میں آیا تھا، تم بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ حائم نے اسے بتاتے ہوئے اس کی طبیعت دریافت کی۔ ٹھیک ہوں، اس نے اپنا سر آسیہ بیگم کے کندھے پر رکھتے کہا۔ بیٹا، ہمیں آپ سے بات کرنی تھی، حیدر صاحب نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔
جی पापा बोले। उनके इस तरह बोलने पर वो खुटकी थी, मगर संभल कर बोली, देखो बेटा, जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ो। हम जानते हैं ये सब इतना आसान नहीं, मगर माजी में रहकर जिंदगी नहीं गुजारी जाती। जो लोग माजी में रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने के लिए माजी को भूलना पड़ता है, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, हमारे लिए भी और हमसे जुड़े रिश्तों के लिए भी। हैदर साहब ने उसे समझाते हुए कहा, जी पापा, मैं कोशिश करूंगी कि सब भुलाकर आगे बढ़ूं। उसने सर हिलाते हुए कहा, मुबासिल के घर वाले आना चाहते हैं तुम्हारे और मुबासिल के रिश्ते के लिए। उन्होंने अपनी बात कहकर उसे देखा, जो उनकी बात पर साकित हो गई थी। बेटा आप सोच लो, कोई जल्दी नहीं है, जो आपका फैसला होगा हम उसमें खुश हैं। हैदर साहब ने उठकर उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। उसने नम होती आंखों से उन्हें देखकर कहा और उठकर अपने रूम में आ गई। उसने आंसुओं पर बांधा बंद तोड़ते आंसुओं की बाढ़ को बहने दिया। उमैर साहब के घर आने के बाद उन सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। उमैर साहब को भी उससे जो शिकवे थे उसने उन्हें दूर कर दिया था। उसने उन्हें इमरान के खेल और कत्ल के बारे में उन्हें आगाह कर दिया था। वो बहुत खुश था कि अपने वालिदैन से किया अहद पूरा हो गया और उनका मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच गया था। खाने से फारिग होकर वो दोनों उमैर साहब और बीजान के कमरे में बैठे थे। मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ, आप लोग मेरे साथ कराची चलें। मुबासिल ने बात करते उन तीनों को देखा। कराची क्यों जाना है? बल्कि तुम भी अपनी पोस्टिंग यहाँ लाहौर में करा लो। अब हम तुम्हें और खुद से दूर नहीं कर सकते। बीजान ने उसको डपटते हुए कहा, अरे बीजान, मैं कौन सा हमेशा के लिए जाने को बोल रहा हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कराची चलें और हाइम के घर अनफाल के लिए मेरा रिश्ता लेकर जाएं। उसने वजाहत देते हुए आखिर में असल बात बताई। हैं? ये हाइम और अनफाल कौन है? बीजान ने मशकूक तरीके से पूछा, जिस पर मुबासिल ने हंसते हुए कहा, हाइम मेरा दोस्त है और अनफाल उसकी बहन है। मुबासिल ने वजाहत दी। ओ, देख लें, आप लोग इसलिए ये यहाँ नहीं आता था और अब भी सिर्फ अपने रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ आया है। परीसा ने नाराज़गी जाहिर करते कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग वजह जानते हैं मैं किस लिए यहाँ नहीं आता था, और अब जब सब सही हो गया है तो मैंने इसीलिए कहा। आप ही तो हर वक्त शादी का कहते रहते हैं। उसने परी की बात पर घबरा कर कहा, जिस पर सब हंस पड़े। कब जाना है? उमैर साहब ने उससे कराची जाने का पूछा। अगले हफ्ते, मुबासिल ने बताया। फिर तो बहुत कम वक्त है। खैर, कल से तैयारी शुरू करते हैं। बहू के लिए मंगने की अंगूठी भी लेनी है, बीजान ने कहा। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। अनफाल हाइम को लॉन में बैठे देखी तो वहां पर आ गई। हाँ बोलो, आज हमारी गुड़िया को ऐसी क्या बात करनी है जो इस तरह तमहीद बांध रही हो? हाइम ने अनफाल को प्यार से बोला। आपके दोस्त ने हमदर्दी में मेरा रिश्ता मांगा है ना? वो बात जो उसे कब से खटक रही थी हाइम को बोल दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो हमदर्दी में तुमसे शादी करना चाहता है? हाइम को अंदाज़ा नहीं था कि वो रिश्ते की बात को ये रुख देगी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ उन्हें सिर्फ मुझसे हमदर्दी हो रही है और कुछ नहीं। अनफाल ने बेरुखी से कहा। उसे वो बात याद थी जब उसने मुबासिल से पूछा था कि वो किसी से मोहब्बत करता है, तो उसने हाँ में जवाब दिया था। अगर ऐसा होता तो मैं उसे फौरन इनकार कर देता, मगर उसके लहजे में तुम्हारे लिए परेशानी और आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देख चुका हूं, इसलिए मैंने ये बात की, वरना तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो। हाइम की बात पर उसने सर उठाकर उसे देखा। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या जवाब देती हो। वैसे भी अगले हफ्ते वो अपनी फैमिली को हमारे घर ला रहा है। उनसे मिलकर तुम जो फैसला करोगी हमें मंजूर है। हाइम ने उसे समझाते हुए बताया। आप लोगों का जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। आप मामा पापा को बता दें।
اس کے رشتے کی حامی سن کر حائم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے آرام کرنے کا بولتے حیدر صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ روم میں آئی اس نے گروپ میں کانفرنس کال کی جسے اس کی تینوں دوستوں نے پک کی۔ کیا جواب دے کر آئی ہو؟ دیکھو اب تو تمہارے دل کی مراد پوری ہو رہی ہے، تو اب تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ ان تینوں کو وہ شام میں ہی مباسل کے رشتے کے بارے میں بتا چکی تھی، تبھی اس کے کال کرنے پر وہ تینوں شروع ہو چکی تھی۔ کچھ بولو بھی انو، کیا جواب دے کر آئی ہو؟ انفال کے کچھ نہ بولنے پر ہنا غصے سے بولی، میں نے بھائی اور ماما پاپا کو فیصلے کا حق دے دیا ہے اور وہ اگلے ہفتے اپنی فیملی کو ہمارے گھر لا رہے ہیں۔ انفال نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اترتے بتایا، اور پھر وہ تینوں انفال کو چھیڑنے میں لگ چکی تھیں۔ جمعے کو وہ کراچی پہنچ گئے تھے اور مباسل کے اپارٹمنٹ میں رکے تھے۔ اپارٹمنٹ میں 4 کمرے، اٹیچ باتھ روم، لاؤنج اور اس کے علاوہ اوپن کچن تھا۔ آج وہ سب حیدر صاحب کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر حائم بھی اپنے ماں باپ کو مباسل کے والدین کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مباسل، عمیر صاحب، بی جان اور پری جب حیدر صاحب کے گھر پہنچے تو ان کا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا۔ مباسل بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ پہنے، جس کی ہاف سلیوز میں سے کثرتی بازو نظر آ رہے تھے اور بائیں بازو پر گولی کا نشان ابھی بھی موجود تھا، اور وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جب عمیر صاحب نے بات شروع کی، ہم آپ کی بیٹی انفال کا ہاتھ اپنے پوتے مباسل کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ اس کے والدین زندہ ہوتے تو وہ آتے، مگر ان دونوں کے بعد ہم ہی ان دونوں کے والدین ہیں۔ عمیر صاحب نے بغیر تمہید باندھے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ جی، حائم نے بتایا تھا، بہت افسوس ہوا سن کر، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے اس بچے کو اتنی ہمت اور حوصلہ دیا اور ان کے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ حیدر صاحب نے پہلے افسوس کیا اور پھر مباسل کو شاباش دیتے ہوئے کہا، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، آج سے انفال آپ کی بیٹی ہے۔ حیدر صاحب نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا اور سب کو مبارکباد دی۔ آسیہ بیگم، آپ انفال کو لے آئیں۔ حیدر صاحب نے آسیہ بیگم سے کہا تو آسیہ بیگم پری کو بھی اپنے ساتھ انفال کے روم میں لے گئیں۔ وہ دونوں انفال کے کمرے میں داخل ہوئیں، جہاں انفال کے ساتھ اس کی تینوں دوستیں بھی موجود تھیں۔ لائٹ پرپل کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک کے ساتھ وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنے، کانوں میں سفید موتی والی بالیاں، بالوں کی فرنچ چوٹی بنائے، ہلکے میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا تھا میرے بھائی کی پسند اتنی اچھی ہے، پری نے انفال کو دیکھتے ہی بے ساختہ کہا، جس پر انفال کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ لڑکیوں، چلو باہر، سب انفال کا انتظار کر رہے ہیں، آسیہ بیگم نے انفال کی نظر اتارتے کہا۔ ہنا اور سمین اسے باہر لاؤنج میں لے آئیں اور ہانیہ نے مٹھائی لا کر سینٹر ٹیبل پر رکھی۔ مباسل انفال کو آتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی نظریں انفال پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ انفال نے خود پر کسی کی نظروں کو محسوس کرتے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو سب سے بے نیاز اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مباسل کی نظروں سے نہ جانے کیوں وہ خود میں سمٹی اور نظریں جھکا گئی۔ انفال کو اس کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ آپ اجازت دیں تو ہم منگنی کی انگوٹھی انفال کو پہنا دیں؟ بی جان نے حیدر صاحب اور آسیہ بیگم سے اجازت مانگی تو ان کے ہاں کہنے پر بی جان نے انگوٹھی مباسل کے ہاتھ میں دی، جسے مباسل نے انفال کو پہنایا۔ بہت بہت مبارک ہو، حیدر صاحب نے مباسل کو گلے لگاتے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پری کی شادی کے بعد ہی مباسل کی شادی ہو جائے، عمیر صاحب نے کہا۔ اب سے انفال آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں، حیدر صاحب نے عمیر صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو ہم اپنی امانت آپ سے لینے آئیں گے، اور ہمیں کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ لوگ شادی کی تیاری شروع کریں۔ عمیر صاحب نے شادی کی تاریخ بتانے کے بعد کہا۔ انفال اب اپنی دوستوں اور پری کے درمیان بیٹھی تھی، لیکن مسلسل اس کی نظروں کی تپش
خود پر محسوس کرتے اس نے آسیہ بیگم سے اندر جانے کا بولا تو انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جو حائم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا مگر دھیان انفال پر تھا۔ انفال کے اندر جانے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے مباسل کے گھر والے اور رشتہ دار کراچی آ گئے۔ آج مہندی تھی جو کہ حیدر ولا میں ہی کمبائن رکھی گئی تھی۔ اسٹیج کو گیندے کے زرد پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورا حیدر ولا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مباسل کی فیملی جب حیدر ولا پہنچی تو ان کا استقبال بہت پرتپاک طریقے سے ہوا۔ مباسل سفید رنگ کے کرتے پر ہرے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ مباسل کو اسٹیج پر بٹھانے کے کچھ دیر بعد انفال کو لایا گیا، جو پیلے اور ہرے رنگ کی امتزاج کی ٹخنوں تک آتی فراک کے ساتھ پیلے رنگ کا دوپٹہ سر پر اچھے سے سیٹ کیا ہوا اور ہلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انفال کے اسٹیج کے قریب آنے پر مباسل نے اپنا ہاتھ انفال کی طرف بڑھایا، جس پر انفال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنا مہندی سے سجا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس پر ساری ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کی۔ دونوں کے اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد مہندی کی رسم شروع ہوئی۔ مباسل کے برابر بیٹھی انفال کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کیوں کر رہا ہے جبکہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ سب کی مسکراہٹوں، چھیڑ خانی اور ہلے گلے میں یہ خوشیوں بھری رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حیدر ولا میں ہر طرف گہما گہمی مچ گئی۔ آج بارات تھی جس کا انتظام بھی حیدر ولا کی وسیع لان میں کیا گیا تھا۔ انفال اپنی دوستوں اور کزنوں کے ساتھ پارلر جا چکی تھی۔ ماشاءاللہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ہانیہ نے انفال کو پیچھے سے گلے لگاتے کہا تو انفال اس کی بات پر جھیمٹ گئی۔ آپ پلیز ان سے پیچھے ہو جائیں ورنہ ان کا دوپٹہ کھنچنے کی وجہ سے ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا۔ بیوٹیشن نے ہانیہ کو ٹوکا تو وہ منہ بنا کر پیچھے ہوئی، جس پر حنا اور سمیر نے کہا لگایا۔ بارات حیدر ولا پہنچی تو ان کا استقبال بہت گرم جوشی سے کیا گیا۔ وہ آج میرون شیروانی جس پر گولڈن کڑھائی ہوئی تھی، پاؤں میں کھسے پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسے اسٹیج پر بٹھایا جہاں مولوی صاحب پہلے سے موجود تھے۔ پارلر سے آنے کے بعد انفال کو اس کے کمرے میں بٹھایا گیا کیونکہ کچھ دیر میں نکاح کی رسم ہونی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا کہ کاش اس کے ماں باپ آج اس دنیا میں ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ کچھ دیر بعد نکاح شروع ہوا۔ مباسل افندی، آپ کا نکاح انفال حیدر سے محض 5 لاکھ روپے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ قبول ہے؟ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے؟ آپ کو قبول ہے؟ اسے اپنی اور انفال کی آخری ملاقات یاد آئی تھی۔ اگر وہ وقت پر اس کمرے میں نہ جاتا تو شاید اسے کھو دیتا۔ قبول ہے؟ مبارک ہو۔ حائم نے اسے گلے لگاتے مبارکباد دی۔ مبارک ہو۔ پھر حیدر صاحب اور عمیر صاحب سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد وہ آرمی کے آفیسرز اور باقی لوگوں سے ملا۔ انفال کے سر پر لال چنری ڈالی گئی تھی جب حیدر صاحب اور حائم مؤدب اور چند گواہوں کے ساتھ اس کے روم میں داخل ہوئے، جہاں آسیہ بیگم اور انفال کی دوستیں موجود تھیں۔ انفال حیدر، آپ کو مباسل افندی کے ساتھ 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جب حیدر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا سر ازبات میں ہلایا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے۔ اس کے ذہن میں اب بھی یہی الفاظ گردش کر رہے تھے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ قبول ہے؟ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی۔ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار وہ الفاظ دہرائے۔
قبول ہے۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ حیدر صاحب اسے لگے اور مولوی صاحب کو باہر لے گئے۔ وہ حائم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ جب دلہن کے آنے پر شور ہوا تو اس نے سامنے دیکھا، جہاں وہ اپنی دوستوں اور کزنوں کے سنگ آتی دکھائی دی۔ ریڈ بلڈ لہنگے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، سر پر اسی رنگ کا دوپٹہ جس کے کناروں پر گولڈن کڑھائی تھی، سیاہ بال جو کمر تک آتے تھے انہیں آگے سے ڈیزائن بنا کر باقی ایک کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، مگر آج وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ انفال کے اسٹیج کے قریب آنے پر مباسل نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد کی۔ پری نے انفال کو مباسل کے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت حسین لگ رہے تھے۔ سب لوگوں نے انہیں مبارکباد اور سلامی دی۔ دودھ پلائی کی رسم انفال کی دوستوں نے کی، جس پر مباسل نے منہ مانگی رقم ان کو دی۔ رخصتی کا وقت آیا تو انفال نے اپنے ساتھ باقی سب لوگوں کو بھی رلایا۔ پھر پریسا اور بی جان نے انفال کو گاڑی میں بٹھایا۔ ان لوگوں کو مباسل کے اپارٹمنٹ جانا تھا۔ انفال کو کچھ رسموں کے بعد مباسل کے روم میں لے جایا گیا۔ کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کافی دیر مباسل کا انتظار کرنے کے بعد وہ اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھی اور جیولری اتارنے کے بعد ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈریس چینج کرنے کے بعد بیڈ پر کنارے پر لیٹی اور اپنے اوپر کمفرٹر ڈال کر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ رات 12 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے بیڈ پر لیٹی اس پری پیکر پر پڑی جو دنیا جہان سے بے خبر خوابوں کی دنیا میں گم تھی۔ ایک اہم فون کال سننے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ وہ فون بند کرنے کے بعد جلدی سے کمرے میں آیا کہ کہیں انفال اس کے انتظار میں بیٹھی ہو، مگر کمرے میں آئے اسے سوتے دیکھ کر وہ سر جھٹکتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا اور کچھ دیر میں آرام دہ کپڑے پہنے لائٹ آف کر کے وہ بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ اگلی صبح انفال کی آنکھ کھلی تو نظر اپنے برابر سوئے وجود پر پڑی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھی، جس سے مباسل کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کیا کوئی جن دیکھ لیا ہے جو اس طرح اٹھی ہو؟ مباسل نے اس کے اس طرح اٹھنے پر چوٹ کی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انفال نے اس کے سوال کو اگنور کرتے پوچھا۔ مباسل نے اس کے اس بے تکے سوال پر نفی میں سر ہلایا۔ محترمہ، یہ میرا گھر ہے اور یہ کمرہ بھی میرا ہے، اس نے انفال کی بات پر طنز کرتے کہا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ انفال نے ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ فل سائز کا بیڈ جس کے سامنے والی دیوار پر LED فکس تھی اور دیوار کے ساتھ درمیانے سائز کا صوفہ تھا۔ دوسری جانب سنگھار میز تھی جس کی ایک طرف 2 دروازے تھے، ایک ڈریسنگ روم اور دوسرا باتھ روم کا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی، کیونکہ پارلر والی نے جو ہیئر سٹائل بنایا تھا اس سے اس کے بال کافی الجھ گئے تھے۔ ابھی وہ بال برش کر رہی تھی جب باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ انفال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو شاید شاور لے کر آیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کے بالوں کی لٹوں سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ نظر لگانی ہے کیا؟ جانتا ہوں بہت پیارا لگ رہا ہوں، مباسل نے اس کے اس طرح خود کو دیکھنے پر کہا، جس پر وہ ہوش میں آئی۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہو رہی ہے، انفال نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ کیا کریں، کچھ لوگ ہمیں دیکھ کر ہوش کھو دیتے ہیں، مباسل نے اس کے ہاتھ سے برش لیتے کہا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر پاس سے گزرنے لگی جب مباسل نے اس کی کلائی تھامی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، انفال اس کے ہاتھ پکڑنے پر کرنٹ کھا کر مڑی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مباسل نے اب کی بار اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لیتے کہا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ انفال مسلسل اپنے ہاتھوں کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کرنے کی ناکام کوشش میں لگی تھی۔ کیوں؟ کسی اور کو چاہتی تھی تو مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ اس نے انفال کی بات پر غصے میں کہا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی یا آپ نے تو مجھ سے شادی ہمدردی میں کی ہے۔ انفال کو تو مانو اس کی بات پر پتنگے ہی لگ گئے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں
اور میں نے تم سے شادی ہمدردی میں کی ہے؟ مباسل اس کی بات پر چونک کر بولا۔ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آپ نے خود اس دن گاڑی میں کہا تھا کہ آپ کسی اور کو چاہتے ہیں۔ انفال نے اسے یاد کرواتے ہوئے طنز سے کہا۔ اف انفال، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دن کی بات کو تم آج تک سینے سے لگائے بیٹھی ہو۔ مباسل نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ انفال اس بات کو اتنا سیریس لے گی۔ تو کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ انفال نے پیچھے ہوتے کہا۔ ہاں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے لے کر اپنے دل میں کوئی جذبہ پیدا کرو، اور تمہارے دل میں موجود میرے بارے میں جو احساسات تھے میں ان سے بھی واقف تھا، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی تمہارے لیے وہی جذبات ہیں، لیکن اس وقت میں تمہیں یہ بتا کر ان جذبات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت میں صرف اپنے والدین کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ان سب میں اپنی جان سے بھی جا سکتا تھا۔ اور جہاں تک بات رہی تم سے شادی کرنے کی، تو ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لو کہ میں نے کسی ہمدردی کی بنا پر تم سے شادی نہیں کی۔ مباسل نے اسے بازوؤں سے تھامتے کہا۔ اب تو سب کلیئر ہو گیا نا، یا اب بھی مجھ سے خفا ہو؟ مباسل نے اس کی تھوڑی کو ہلکے سے پکڑ کر اوپر کیا، جس پر انفال نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے محبت اس کی آنکھوں میں ظاہر ہو رہی تھی۔ سوری مباسل، میں نہ جانے کیا کیا بول گئی۔ انفال اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی اور مباسل کے سینے سے لگ کر رونے لگی، جس پر مباسل نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ اچھا، اب رونا بند کرو اور فریش ہو کر آؤ، مباسل نے کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کرتے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی باتھ روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ انفال جب فریش ہو کر باہر آئی تو مباسل کو اپنے انتظار میں پایا۔ مباسل نے انفال کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اس میں خوبصورت سا بریسلٹ پہنا کر اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، کل رات جب میں آیا تو تم سو گئی تھی، مباسل نے انفال کے شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ چلو باہر چلتے ہیں، ناشتہ لگ چکا ہے، اور وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی، جہاں سب ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے تھے۔ آج ان کا ولیمہ تھا، جو لاہور کی ایک مارکی میں ارینج کیا گیا تھا۔ انفال پیچ رنگ کی میکسی زیب تن کیے تھی، جبکہ مباسل نے بلیک پینٹ کوٹ پہنا تھا۔ مباسل نے آگے ہو کر انفال کے کان میں کچھ کہا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور کیمرہ مین نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کیا۔ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کر چاند تاروں نے ان کے ہمیشہ مسکرانے کی دعا کی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔